बी जान और जवार घर आए तो रानियां भागती हुई आई। अरे जवार, ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं आपी, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, आप टेंशन ना ले, जवार कहते हुए अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। इसे क्या हुआ? रानिया का मुंह हैरत से खुल गया। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मोहब्बत हो गई है, बी जान ने मुस्कुराकर शाने उचकाए। सुबह की झिलमिलाती धूप कसरे इब्राहिम को रोशन कर रही थी। ऐसे में वो हेजल ब्राउन आंखों वाली लड़की अपने गीले बालों को सुखाती फोन की तरफ मुतवज्जा हुई। क्या मुझे खैरियत पूछनी चाहिए या नहीं? नहीं पूछनी चाहिए, या नहीं पूछ लेती हूँ। ऐसा ना हो वो समझ लें कि मैं जेलस हो रही हूँ। या यूं फिर वो मुझ पर हंसने लग जाएंगे। मिशाल सोते हुए बालों में हाथ फेरने लगी। जब मिसाल कमरे में दाखिल हुई। आपी, आपको नहीं लगता कि हम्माद भाई मेरा मतलब है वो आपको पसंद करते हैं? मैंने उनकी आंखों में देखा है। मिसाल शर्मीली मुस्कुराहट से बोली। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे भाई हैं और मैं उनकी बहन हूँ। तुम अपने ज्यादा अक्ल की के घोड़े ना दौड़ाओ, अपने काम से काम रखो, मिशाल गुस्से से बोली। अभी मैं तो सिर्फ बता ही रही थी। आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हैं जैसे मैं उनका प्रपोजल ले आई हूँ आपके लिए, मिसाल ने बसूरते हुए कहा। तुम्हारी जुबान ज्यादा नहीं चलने लगी? मिशाल ने घूरते हुए बोला। ज्यादा घूरे मत, जा रही हूँ मैं। वैसे भी आज मैं और बाबा खुफिया मीटिंग करने वाले हैं, आप इसमें तो शामिल नहीं हो सकती, मिसाल ने जरा फखरिया लहजे में कहा। कौन सी मीटिंग? ज़रा मुझे भी बताओ। मैं क्यों बताऊं? मिसाल ने नाक से मक्खी उड़ाई। एक शर्त पर बताऊंगी, मिसाल ने नखरे करते हुए कहा। और वो क्या है? मिसाल घूरते हुए बोली। आप अपनी दराज से वो बड़ी वाली चॉकलेट निकाल कर मुझे देंगी। मिसाल ने मुकम्मल दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। बहुत भूखी हो तुम। कोई नहीं दे रही, मैं खुद बाबा से पूछ लूंगी। जाओ इधर से। ओके, मैं भी बाबा को कहूँगी आपको ना बताएं, मिशाल कहते हुए भाग गई। आई बड़ी, देती हूँ मैं इसे अपनी चॉकलेट। मिशाल मुंह के जाविये बिगाड़ कर हंसने लगी। जब अचानक फ़ोन की तरफ ध्यान गया। ये आखिरी दफ़ा उनसे बात करूं, फिर दोबारा कभी उनसे बात नहीं करूँगी। तबीयत पूछ रही हूँ, फिर उसके बाद कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी। दूर रहूंगी, वैसे भी निदा उनके पास ही होगी। मिशाल जल कर बोली। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर खड़ूस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारी जगह गोली खा ली। अभी तक मैं खड़ूस ही हूँ, जवार संजीदा होकर बोल। उप्स, सॉरी, मिशाल ने होंठ दांतों तले दबाए। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? मिशाल ने नज़रअंदाज किया। ठीक हूँ, बस अभी निदा तीमारदारी कर कर गई है। बहुत फिक्र हो रही थी उसे मेरी। वो तो रो रही थी, तो मैंने चुप करवाया कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ। ये क्या मेरे खिलाफ प्लानिंग हो रही है? मिशाल लॉन में आई। बाबा और मिसाल को आपस में सरगोशी करते हुए पाया। बाबा, मीशू आपी को नहीं बताना, मुझे डांट रही थी। मिसाल मुंह बसूरते हुए कहने लगी। बाबा बताएं ना, क्या बात है? आप लोग क्या बात कर रहे थे? मिशाल कुर्सी खींचते हुए बैठी। मैं और मिसाल सोच रहे थे कि पिकनिक पे चलते हैं। काफ़ी दिनों से मुझे भी छुट्टी नहीं मिली और मेरे बच्चे भी मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। तो मैंने कहा पिकनिक पे चलते हैं। तो ये तो बहुत मज़े की बात है बाबा, कितना मज़ा आएगा। मिशाल खुशी से तालियां बजाने लगी। मेरी प्यारी सी शहजादी, अब लड़ना नहीं तो प्लान कैंसिल, इब्राहिम साहब मुस्कुराते हुए कहने लगे। अब सच्ची बाबा, अल्लाह का पक्का वादा बाबा, अब नहीं लड़ेंगे, हम पिकनिक पर जाएंगे आपके साथ। मिशाल और मिसाल इब्राहिम साहब के इर्द गिर्द बैठकर उन्हें गले लगाए बोली। ये हुई ना बात, चलो शाबाश, जाओ जल्दी से अपने दादों को भी बता दो और मामा को भी, ताकि वो लोग भी तैयारी करें, हम कल सुबह निकलेंगे। ओके सर। ओके सर। मिशाल और मिसाल मुस्कुराते हुए अंदर को भागे।
اللہ میری بچیوں کے نصیب اچھے کریں، آمین۔ ابراہیم صاحب نے اپنے آنگن کی کلیوں کو جاتے دیکھ کر بولا، واہ بھائی واہ، مجھے تو لگا لوگ درد سے کراہ رہے ہوں گے، لیکن یہاں تو مکمل ڈھٹائی سے دانت نکالے جا رہے ہیں۔ صبح صبح کون سے لطیفے ندا بھیج رہی ہے جس پر آپ ایک دم مسکرایا جا رہا ہے؟ ذیشان زوار کے کمرے میں داخل ہوا۔ تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ حاسد انسان زوار نے کوشن پوری قوت سے ذیشان کی طرف مار کر بولا، استغفر اللہ، بک مت، ایک تو اپس سوری، مشال نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ مشال نے نظر انداز کیا۔ ٹھیک ہوں، بس ابھی ندا تیمارداری کر کر گئی ہے، بہت فکر ہو رہی تھی اسے میری، وہ تو رو رہی تھی تو میں نے چپ کروایا کہ نہیں اب میں ٹھیک ہوں۔ یہ کیا میرے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے؟ مشال لان میں آئی، بابا اور مثال کو آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے پایا۔ بابا، میشو آپی کو نہیں بتانا، مجھے ڈانٹ رہی تھی۔ مثال منہ بسورتے ہوئے کہنے لگی، بابا بتائیں نا کیا بات ہے، آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ مشال کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھی۔ میں اور مثال سوچ رہے تھے کہ پکنک پہ چلتے ہیں، کافی دنوں سے مجھے بھی چھٹی نہیں ملی اور میرے بچے بھی میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا پکنک پہ چلتے ہیں۔ تو یہ تو بہت مزے کی بات ہے بابا، کتنا مزہ آئے گا۔ مشال خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ میری پیاری سی شہزادی، اب لڑنا نہیں تو پلان کینسل، ابراہیم صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے۔ اب سچی بابا، اللہ کا پکا وعدہ بابا، اب نہیں لڑیں گے، ہم پکنک پر جائیں گے آپ کے ساتھ۔ مشال اور مثال ابراہیم صاحب کے ارد گرد بیٹھ کر انہیں گلے لگائے بولی، یہ ہوئی نا بات، چلو شاباش، جاؤ جلدی سے اپنے دادوں کو بھی بتا دو اور ماما کو بھی، تاکہ وہ لوگ بھی تیاری کریں، ہم کل صبح نکلیں گے۔ اوکے سر، اوکے سر۔ مشال اور مثال مسکراتے ہوئے اندر کو بھاگے۔ اللہ میری بچیوں کے نصیب اچھے کریں، آمین۔ ابراہیم صاحب نے اپنے آنگن کی کلیوں کو جاتے دیکھ کر بولا، واہ بھائی واہ، مجھے تو لگا لوگ درد سے کراہ رہے ہوں گے، لیکن یہاں تو مکمل ڈھٹائی سے دانت نکالے جا رہے ہیں۔ صبح صبح کون سے لطیفے ندا بھیج رہی ہے جس پر آپ ایک دم مسکرایا جا رہا ہے؟ ذیشان زوار کے کمرے میں داخل ہوا۔ تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ حاسد انسان زوار نے کوشن پوری قوت سے ذیشان کی طرف مار کر بولا، استغفر اللہ، بک مت، ایک تو تیری تیمارداری کے لیے مہمان گھر آیا ہے، الٹا تو اسی سے ایسا سلوک کر رہا ہے۔ ذیشان نے دہائی دی، اچھا اب زیادہ ڈرامہ کوئین بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتا کہ شادی کب کر رہا ہے؟ پہلے مرے جا رہا تھا اور اب آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ زوار بیڈ پر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ سمینہ آپا، زوار نے آواز لگائی۔ جی چھوٹے صاحب۔ زوار کے آواز لگانے کے چہرے کے گرد قد میں چھوٹی اور دوپٹہ کمرے میں داخل ہوئی، قد میں چھوٹی اور دوپٹے لے آئے جو پرسوں کی فریج میں رکھی تھی، اور ہاں وہ باسی بسکٹ بھی جو چوہوں نے کتر دیے تھے، اور وہ سموسے بھی۔ بس بس رہنے دے بھائی، مجھے ایک گلاس پانی بھی نہیں پینا۔ ذیشان روحان سا ہوا۔ اب آپ چائے کا بندوبست کریں، زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپا بھی مسکرا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ کل گئے تھے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے گھر والے، بس انمتا کا کہنا ہے مشال کے شہر واپس آتے ہی شادی کی شاپنگ سٹارٹ کریں گے۔ کیوں، وہ کدھر گئی ہے؟ زوان نے جواب پوچھا۔ ابھی گئی نہیں، جا رہی ہے کل صبح اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے، ہو سکتا ہے جلدی واپس آ جائیں، لیکن انمتا کہہ رہی تھی ایک ہفتہ تو لگے گا۔ جا کہاں رہی ہے؟ زوان نے بے چینی سے پوچھا۔ ناردرن ایریاز کا پلان تھا، لیکن تجھے کیوں بے چینی ہو رہی ہے؟ ذیشان نے جانتی نظروں سے سوال کیا۔ مجھے پیار ہو گیا ہے، زوان نے بلا تمہید ذیشان کے سر پر دھماکہ کیا۔ بھائی تو ہوش میں ہے؟ بخار تو نہیں چڑھا تجھے؟ ذیشان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نہ نشے میں ہوں نہ بھنگ پی ہے۔ آئی لو ہر، تجھے پتا ہے مجھے لگا میں اس سے دور رہوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں اس کی معصومیت، اس کا بچوں کی طرح باتیں کرنا مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ میں جب بھی خود کو اس سے روکنے کی کوشش کرتا رہا، میرا پیار
تجھے پتہ ہے جہاں وہ ہوتی ہے مجھے ندا بھی نظر نہیں آتی۔ مجھے ہر اس وجود سے چڑ ہونے لگتی ہے جو میرے اور اس کے درمیان رکاوٹ بنے۔ تجھے یاد ہے جب میں اور تو رافعہ اور شافعہ بن کر انمتا کے گھر گئے تھے؟ اسی دن وہ لڑکی میرے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ ذیشان میں محبت کرتا ہوں اس سے، مجھے اپنے دل کی بات ذیشان بتانی مجھے ہے وہ اسے لڑکی جلد چاہیے، سے میں جلد۔ اس کو اپنی زوار کے عزت بنانا اچانک اس چاہتا طرح ہوں، بولنے پر ذیشان کا منہ کھلا رہ لیکن گیا۔ اس سے پہلے مجھے جاننا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے، اور اس وقت میں تو میری مدد کرے گا۔ زوار نے ذیشان کے سینے پر انگلی سے دستک دیتے ہوئے کہا، ہیں جانے من، میں اپنے سسر کے گھر کو پھلانگ گیا، اب کیا چاہتا ہے میں اپنی بہن کے گھر آدھی رات کو پھلانگوں، وہ بھی چوری چھپے؟ توبہ توبہ! ذیشان